جمعہ کے دن کی موت۔ جو مسلمان بھی جمعہ کے دن یا شب جمعہ میں انتقال کر جائے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ عشاء سے قبل سونا اور عشاء کے بعد گپ شپ کرنا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ مخفی صدقہ کرنا یعنی کہ چھپ کر صدقہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخفی طریقے سے صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر پانی پئیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم پانی پیو تو گھونٹ گھونٹ کر پیو اور غٹا غٹ بڑے بڑے گھونٹ لے کر نہ پیو کہ اس سے جگر کو نقصان پہنچتا ہے۔ نظر تیز کرنے کا نبوی نسخہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے سرموں میں سب سے بہترین سرما اسمد ہے، جو نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ عورتوں کا جہاد۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عورتوں کا جہاد حج ہے۔ غسل جمعہ پورے ہفتے کی طہارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا تو وہ اگلے جمعہ تک گناہ و معصیت کی گندگی سے پاک ہو گیا۔ حسن اخلاق۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ گھٹیا انسان کی نشانی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ چھوٹے سلام میں پہل کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، گزرنے والے بیٹھے لوگوں کو سلام کریں، اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو جو تمام لذات کو ختم کر دینے والی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں پھونک نہ ماریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ عورت کے فتنے سے بچنے والا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں وہ شخص بھی ہوگا جسے کوئی حسب نسب والی حسین عورت اپنی طرف برے ارادے سے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یابی کا نسخہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ فیض یاب ہونے والا وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ انسانوں میں بدترین انسان بد اخلاق انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے کہ جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ نامحرم عورت سے مصافحہ یعنی کہ ہاتھ ملانا ہاتھوں کا زنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو چھونا ہے۔ اللہ والوں سے دشمنی کا بھیانک انجام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ چھوٹوں کا اکرام اور بڑوں کا احترام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت و تکریم نہ کرے، اور نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے۔ حدیث بالا میں چھوٹوں پر شفقت کرنے کو پہلے ذکر کرنے اور بڑوں کی تعظیم کو بعد میں ذکر کرنے میں اشارہ ہے کہ جب بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں گے تو چھوٹے خود بخود بڑوں کی تعظیم کرنے لگیں گے۔ ماں کے قدموں تلے جنت۔ حضرت جاہمہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے جہاد میں شرکت کا ارادہ کر لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تو تم ان کی خدمت کرو کیونکہ جنت ان کے پاؤں کے نیچے ہے۔ والد جنت کا دروازہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
والد جنت میں داخلے کا درمیانی سب سے عمدہ اور آسان دروازہ ہے، اب تم اس دروازے کو نافرمانی اور برے سلوک سے ضائع کر لو یا اطاعت و فرما برداری سے اس کو محفوظ کر لو۔ کہا نہیں مسکراہٹ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھل کھلا کر کبھی ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کا کوا نظر آنے لگا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے۔ خرید و فروخت کا ایک بنیادی اصول، عیب دار چیز کا عیب بتانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو کوئی ایسی چیز بیچے جس میں عیب ہو، سوائے اس کے کہ وہ اس عیب کو اس کے سامنے واضح کر دے۔ مرد و عورت ایک دوسرے کی مشابہت سے بچیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت بھیجی جو عورتوں کا سا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت کی جو مردوں کا سا لباس پہنتی ہے۔ شوہر کو راضی رکھنے والی عورت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی۔ دل جیتنے کا نسخہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کے دلوں تک مال کے ذریعے رسائی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ خندہ پیشانی یعنی کہ عمدہ اخلاق کے ذریعے تم لوگوں کے دلوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ سود خوری کا بھیانک انجام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند کشادہ اور بڑے تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، سود کھانے والے۔ والدین اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کا رزق بڑھائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ لوگوں کے درمیان صلح کروائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نفلی روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان صلح صفائی کروانا، اس لیے کہ دو آدمیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا دین کو موڑ دینے والا عمل ہے۔ خاندانوں، رشتہ داروں، میاں بیوی، بھائی بہنوں اور دوست احباب کے درمیان صلح صفائی کروانا اور دلوں کو جوڑنا بہت بڑی نیکی اور عبادت ہے۔ نرمی سے عورت کی اصلاح کریں، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ زکوٰۃ مال کے شر سے حفاظت کا سبب ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس کے مال کا شر اس سے جاتا رہا۔ اطمینان اور بے چینی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہم بات یاد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد ہے، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر ایسی چیز اختیار کر لو جو شک و شبہ میں ڈالنے والی نہ ہو، کیونکہ سچائی باعث سکون اور اطمینان ہے، جبکہ جھوٹ شک اور بے چینی کا سبب ہے۔ نماز پڑھیے، گناہ گرائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے سر اور کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب بھی وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس سے گر جاتے ہیں۔ دنیا کا سب سے عاجز اور بخیل شخص۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے بھی عاجز ہو، اور سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بھی بخل سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسلمان بندے سے محبت کرے۔ زبان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہونے والے موتی جیسے الفاظ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی گننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن لیتا۔ موت کی تمنا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے اور نہ موت آنے سے پہلے موت کی دعا کرے، کیونکہ جو کوئی تم میں سے مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اور مومن کی عمر زیادہ ہونے سے بھلائی زیادہ ہوتی ہے،